بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا، مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا، کیوں ہونا ہے میتھوں وکھ، آ بہ جا میرے کول سجن، آ بہ جا میرے کول سجن، تینوں دسا میں اج حق، سن غور دے نال تو گل میری، سن غور دے نال تو گل میری، صدا یاد تو اینو رکھ، جڑا حب علی دا منکر ہے، جڑا حب علی دا منکر ہے، شالا روے نہ اس دا ککھ۔ میں مختصر وقت واسطے شہر اسلام جو کہ حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب دے نال آئے ہوئے مہمان عبدالوہاب صدیقی صاحب نو دعوت دینا کہ آن اور حمد و نعت پیش کرن۔ شہر اسلام حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب، اس تو انشاءاللہ فوراً بعد بلا تمہید بلا تاخیر انشاءاللہ شیر پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان۔ پڑھو اللہ اکبر، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ میرے بھائی ظفر سٹی سینٹر والے مونی ماشاءاللہ تشریف فرما نے، انہاں دی ماشاءاللہ بڑا محبت بڑی پیار ہے، یہ ساڈے تو پہلو پہنچ جاندے نے ماشاءاللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں کائنات دے رنگ برنگ کھانے تے تیری جمع دی روٹی تو میں وار دیواں، کائنات دے رنگ برنگ کھانے تے تیری جمع دی روٹی تو میں وار دیواں، بس لگے تے چن فلک دالا کے گنبد خضرا دی چوٹی تو میں وار دیواں، ملے آسا جے موسیٰ کلیم والا تیرے ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں، منو شین شاہی جے تاج لبل تیرے حسین دے قدمہ تو وار دیواں، حسین میں تیری ادا تو صدقے، حسین میں تیری وفا تو صدقے، حسین میں تیری ادا تو صدقے، حسین میں تیری وفا تو صدقے، جیڑے بوئے تو منگ دو رہی ہو اس بوئے والے خدا تو صدقے، حسین میں تیری ادا تو صدقے، حسین میں تیری وفا تو صدقے، حسین میں تیری ادا تو صدقے، حسین میں تیری وفا تو صدقے، حسین زہرا دا پھول پیارا، حسین زہرا دا پھول پیارا، حسین مومن دی اکھ دا تارا۔ پھر کہو سبحان اللہ، نانا نہ اکاڑے دے رانے والے انجنہ کر ڈنڈی نہ مار، جنوں جنوں اہل بیت نہ پیارے ذرا دوویں ہاتھ چک کے کہا سبحان اللہ۔ حسین زہرا دا پھول پیارا، حسین مومن دی اکھ دا تارا، جیڑے ہوٹھانو چوسے اس نے اس مدینے والے مصطفیٰ تو صدقے، حسین میں تیری ادا تو صدقے، حسین میں تیری وفا تو صدقے، حسین میں تیری ادا تو صدقے، حسین میں تیری وفا تو صدقے، سواری جس دی رسول بندن، توجہ توجہ، سواری جس دی رسول بندن، جیڑے آقا دے پھول بندن، سواری جس دی رسول بندن، جیڑے آقا دے پھول بندن، اور پھولی آلہ تے اس پھول دی میں فضا تو صدقے، حسین میں تیری ادا تو صدقے، حسین میں تیری وفا تو صدقے، جیڑے بوہے تو منگ دریوں اس بوہے والے خدا تو صدقے، حسین میں تیری ادا تو صدقے، حسین میں تیری وفا تو صدقے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب کو۔ ان کے خطاب سے پہلے اپنے بیداری کا ثبوت دے، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر کو بلند کرے،
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شیر پنجاب، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک کو بند رکھ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ صاحب اور ساتھیوں، تو صاحباب نے میرے تو قبل قاری القرآن حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب دے کولوں شان اہل بیت، شان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے مقدس عنوان تے بڑا ہی پیارا خطاب سنے ہے، اور آج دی کانفرنس دا عنوان توحید و سنت کانفرنس ہے۔ اس عنوان نو مد نظر رکھ دیا ہویا میں توحید دے مقدس موضوع تے چند گزارشات کرنا چاہنا، اور قرآن پاک دی ایک ایسی سورت میں تلاوت کی تھی جنہوں سورت اخلاص دے نام نہ یاد کیتا جاتا ہے۔ اللہ نے اس سورت دے اندر خالص توحید بیان کی تھی، اور عقیدہ توحید جڑا ہے یہ مومن دا زیور ہے، عقیدہ توحید جڑا ہے مومن دا شگار ہے، اور عقیدہ توحید جڑا ہے مومن دا ہتھیار ہے۔ جس انسان دا دامن عقیدہ توحید تو خالی ہے، سمجھو کہ او دا دامن ہر نیکی تو خالی ہے، کیونکہ مشرک جڑا ہے او دا کوئی عمل بھی اللہ نے قیامت نو قابل قبول نہیں کرنا۔ 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دینا۔ اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تسی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ہجے کوئی نبی شرک کردہ نہیں، جڑا شرک کرے وہ نبی ہندہ نہیں، لیکن انبیاء دے نام لے کے اور اپنے نبی نو مخاطب کر کے اللہ بات دا سانو اعلان کر کے سنا رہے نے
کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جدی معافی انبیاء نو بھی نہیں تے امتیو تھوانو کیویں ہوئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، میں شرک معاف نہیں کرنا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ نے مشرک دے اُتے ہمیشہ واسطے جنت نو حرام کر دیتا ہے. اور تیسرے پارے دی آخری آیت ہے اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. ہن شرک ہے کی؟ ذرا غور کیجئے. عقیدہ عقد وچوں ہے. عقد دا معنی ہوندا ہے گرا گنڈ. عقدۃ النکاح، فلاں مرد دی فلاں عورت نہ گنڈ وج گئی، عقد ہو گیا. پنجابی دا لفظ. عقد دا معنی ہوندا ہے گرا. عقدۃ النکاح، نکاح دی گنڈ وج گئی. ہن جس مرد دی جس عورت نہ گنڈ وج جائے نا، وہ عورت نو خرچہ نہ ملے گزارا ہو جاندا ہے. اگر انہوں کپڑے لے آ کے نہیں دیتے پھر بھی گزارا ہو جاندا ہے. خرچہ گھر دا کوئی ایسا کام نہیں ہویا پھر بھی گزارا ہو جاندا ہے. تے جے مرد آکھے میں حضرت جی کر لا تے ہن گزارا نہیں ہونا، گھر دے کو پانڈے پونڈے ٹوٹن گے یا چوری صاحب دی کم بختی آئے گی. کیونکہ سوکن کن دا معنی ہوندا ہے چنگاڑی. 100 چنگاڑی کٹھی کرو تے ایک سوکن بندی ہے. سوکن مٹی دی بھی مان نہیں. ہن جدے نہ تیریا نکاح ہویا نا، گنڈ وجی ہے نکاح دی، انہوں اپنے نال اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. بیان ہی مرد بھی ایویں ہی. کپڑے نہیں تو پہ گزارا ہو جائے گا، مرچاں بہتیاں پہ دیتیاں نے گزارا ہو جائے گا، نمک بہتا پہ گیا ہے، روٹی ٹائم نہ نہیں ملی، کپڑے تو پہ نہیں ملے، گزارا وہ کرنا نہیں. جے بولو تو صحیح کرنا پیڑا ہو جائے. ہولی کیوں آندے ہو؟ کرنا پیڑا. جے بندہ باہروں گھر آئے تے اگے ہور کوئی وڑیا ہوئے ہن گزارا ہو جائے گا. پرویز مشرف آندا ہوندا ہی دا نا ہی روشن خیالی ہے. جیڑا عقلوں تے غیرت تو بالکل خالی ہوئے انہوں آندے نے روشن خیالی. بول دے نہیں. ہر بندہ مرے تو مریا بھی ہوئے نا، انہیں کہنا یا بڈی مار شرو یا آپ کچھ کھا کے مار جو. کیوں؟ ہر چیز گوارا ہے. تینوں اپنے بستر تے شریک گوارا بولیے نہیں. اس دا نام ہے شرک. ہن ذرا غور کریا جے. اتوں آواز آوندی ہے جدے نہ تیری نکاح دی گنڈ وجی ہے نا، او دے چھوٹے موٹیاں غلطیاں تے گوارا کر لینا ہے، لیکن تیری غیرت اس بات دا تقاضا کر دی ہے کہ تینوں اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. اتو آواز ہوندی ہے ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ، زمین تو لگ کے آسمان تک سارا اخلاق گناہ وانا پر دے، میں گناہ معاف کر دیاں گا، شرک میں بھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ جدے نہ تیری گنڈ وجی ہے او دے نہ تینوں اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ، منوں بھی ایمان دے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا. گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ. تیسرا ہے عقیدت. عقیدت دے اندر آن کے عقیدے دا جنازہ نہیں کرنا چاہیے. اینا غلوب کر دے نے کئی عقیدت دے اندر آگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے مشکل کشا بنا دینے، یا رسول اللہ مدد دے نعرے مار دینے، یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، یہ نعرے مارے جان دینے نا. عموماً عقیدت دے اندر آن کے اینا آگے نہ گزر جاؤ کہ پچھوں عقیدے دا جنازہ نکل جائے. جس طرح یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، کیوں کیا ہے؟ فاماتہ اللہ میاتا، اللہ نے حضرت عزیر نو 100 سال تک موت دی اگوچ رکھے، ثم بعثہ پھر اٹھایا. پوچھا قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ فرمایا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. نبی عزیر نو علم غیب نہیں اکارے والے ہو کہ 100 سال گزر گئے تے بابیاں دیاں تے بلیاں بھی علم غیب جان دیاں نے کہ نہیں؟ بابے پیچھے رہ گئے، بلیاں آگے لنگ گئی. انہیں کہا بابے کو بلی ہے جنی یار میوں کرے انہیں مہمان ہوندے نے، انہیں کتے 18 میوں کیتا مہمان مرید ال 9 آگے. انہیں کہا بابا تیری بلی بھول گئی ہے.
انہیں کہا کیویں؟ انہیں کہا 18 میوں کیتا مہمان 9 آئے نے. انہیں کہا 9واں بھابی ہے ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں بنتی بول دے رہے. اور نبی عزیر نو نہیں پتا لگا پئی 100 سال گزر گئے نے تے بابے نو کیویں پتا ہے؟ ولی جنہ دی رجسٹریشن قرآن کردا ہے رحمان کردا ہے سورہ کاف چ صحابہ کاف کنے سال ستے 309 سال. تے جدو اٹھے پوچھا بھی قال کم لبثتم کنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. جڑے رجسٹرڈ ولی نے وہ نہیں دس سکے کہ 309 سال گزر گئے. تا جڑے ایویں پھڑا تڑی دے ولی نے نہ دے بابے کو جن نے وہ دس دیندے نے کہ تھوڑے کر توید کتھے نپے نے تے کنے پائے نے بھائی تیری بھابی نے پائے وہ گھر چ ڈانگو ڈانگی ہوئے نے. اور میں کیا نبی سلیمان دے جنہاں نو تے پتہ نہیں لگا سلیمان فوت ہو گئے نے. لاٹھی تے ٹیک لائی ہے نا روح نکل گئی تے نبی سلیمان علیہ السلام دی آنکھاں کھلیاں نے. نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ نہیں لگا سلیمان فوت ہو گئے نے. جب تک سلیمان دی لاٹھی نو کون لگا وہ دی طاقت ختم ہوئی نبی سلیمان ڈگ پے تے جن نس گئے. میں کیا بابے دے جن نبی سلیمان دے جنہاں نالوں تگڑے نے؟ وہ بولے یہ تگڑے نے جڑے دس چڑھتے نے تیری بھن نے توید پائے نے تیرے بھرا نے پائے سب جھوٹ ہے. خاندانہ دے وچ لڑائی پانی خاندانہ دے وچ نا اتفاقی دا سبق دینا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. اور یہ پھڑا تڑی دے جڑے بابے نے نا کو بچیا کرو. اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اج کتاب و سنت نو منن دی توفیق عطا فرمائے. تو میں کہنا یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے محبت چان کے عقیدت چان کے غلوب کیتا ہے. عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. ہاں کہ ابھی تسی کیوں آکھے اے جی بغیر باپ تو تے عیسیٰ پیدا ہوئے نے تے لہذا معاذ اللہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے مریم اللہ دی بیوی ہے. بلکہ چند عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے کہنے لگے جی تسی کہیں دیو میں اللہ دا نبی ہاں. فرمایا میں کہیں دے نہیں میں ہے ہی اللہ دا نبی ہاں. تو پھر ساڈے ایک سوال دا جواب دیو حضرت عیسیٰ دے باپ دا نا تے دسو اہی تھوڑا کلمہ پڑھ لیں گے. نبی علیہ السلام دے ہو بالکل خاموش ہو گئے پہ عیسیٰ دا باپ تے ہے کوئی نہیں. آسمان تو آواز آئی محبوب جی چپ کیوں؟ انہاں نو دو ٹوک جواب دیو ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ کمثل آدم. تسی آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دینا سیدھی جی گل. کہنے لگے جی آدم دا تے ماں پہ ہوئی کوئی نہیں. فرمایا محبوب انہاں نو کہو نا جڑا رب ماں باپ تو بغیر آدم نو پیدا کر سکدا ہے آیا کہ وہ باپ تو بغیر عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر و قادر ہے. عیسائیاں نے غلو کیتا عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کیا. ساڈے موجودہ معاشرے ساڈے بھائی نے بریلوی بھائی نے انہاں بھی غلو اینا کیتا کہ نبی نو نور من نور اللہ بنا چھڑیا. صرف نور ہی نہیں رہن دیتا اللہ دے نور وچوں نور اللہ دے وجود دا حصہ بنایا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. انہاں لوکاں نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہاں انبیاء نو چوک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا. بھئی اپنی عقیدے نو ٹھیک کیجئے. عقد عقیدہ اور عقیدت تین الفاظ نے جنہاں دی تشریح کی تھی. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے غلوب نہیں کرنا چاہیے. اللہ دا نہ کوئی بیٹا ہے اللہ دی نہ کوئی بیٹی ہے رب دی نہ کوئی بیوی ہے اللہ دے نہ کوئی بہن بھائی ہے. اللہ سارے رشتیاں تو پاک ہے. کتھے لکھیا ہے سنیے قرآن. اللہ فرماندے نے الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے لم یتخذ ولدا
جدی اولاد کوئی نہیں جڑا اولاد تو پاک ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک جدی بادشاہی شراکت تو پاک ہے او دی بادشاہی چ شریک کوئی نہیں ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سناوا اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرن والا کون ہے اچھی بولو اللہ کون ہے انا یکونو فرمایا لوگو اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ اللہ دی ذات ہوئے جدی بیوی بھی کوئی نہیں وہ بیوی تو پاک ہے اولاد تو پاک ہے رشتہ داراں تو پاک ہے کنبے قبیلے تو پاک ہے اگلی اے ذرا سن لو نا اللہ فرماندے نے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز نو پیدا کرن والا کون ہے بولو جیڑا خالق ہوئے مخلوق نہیں ہوندا جیڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہوندا جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہوندا جیڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہوندا جدی قبر ہوئے داتا نہیں ہوندا جیڑا داتا ہوئے او دی قبر نہیں ہوندی گل دی سمجھ آ رہی جے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا اللہ فرماندے نے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرَضِ فرمایا زمین آسمانہ دی بادشاہی کی دے کول ہے اللہ دی ذات دے کول ہے لم یتخذ ولدا اللہ اوے جدی اولاد کوئی نہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اگے بڑی باکمال قرآن دی آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللہ دے نے منو چھڈ کے جنہاں نو مشکل کشا کہندے ہو منو چھڈ کے جنہاں دے نام دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو منو چھڈ کے جنہاں دیاں قبراں دا طواف کردے ہو منو چھڈ کے جنہاں دیاں قبراں تے دیگاں چولاں دیاں دیندے ہو بکرے تے چھترے دیندے ہو جنہاں دیاں قبراں دے اوتے چڑھاوے چاڑ دے ہو فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اور قرآن کہہ رہا ہے انہاں نے کوئی چیز پیدا نہیں جے کی تھی لا يخلقون شیئا وهم یخلقون کیوں نہیں انہاں کوئی چیز پیدا کی تھی وهم یخلقون خود پیدا کیتے گئے نے یہ قرآن ہے ہن قرآن دا ایک اور مقام سناواں او بولو دے صحیح یار فرمایا کل ارائیتم تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من الارض اللہ دے منو چھڑ کے جنہاں نو پکار دیو ارونی منو مخاؤ تے سیدنا میری زمین تے بنایا کی ہے لے آؤ آندے جو للہ ککر تے دے دے یہ ککڑاں تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے تے جے نا بابیاں دے ہتھ وچ پتر تیاں ہوندیاں نا بابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی کاری یعقوب دے 27 بال نے او بول دے نہیں اے کون ہے دین والا ویکھیا جے کون ہے فرمایا قل هو واللہ احد اچھی کہہ دیو جنہاں نو اللہ نہ پیارے اچھی کہو قل هو واللہ احد سونیا کہہ دے اللہ جنہاں دا کلہ ہے وہی بولیا جے اللہ کلہ احد بے معنی واحد
اللہ کل ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پتراں تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، سوریاں تو بے نیاز ہے، سالیاں تو بے نیاز ہے، بیویاں تو بے نیاز ہے، بچیاں تو بے نیاز ہے، بہن پائیاں تو بے نیاز ہے، کنوے قبیلے تو بے نیاز۔ اللہ تو کیوں بے نیاز ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد۔ سمد دے پنجی مانے محدثین نے لکھے نے۔ سمد دا مانا ہے جدی ساری کائنات محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں، جدی بادشاہی نو زوال بھی کوئی نہیں، اور لوگوں جڑا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد ولم یولد، نہ او کسے دا مائی باپ ہے، نہ او دا کوئی مائی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لوگوں کلائیے کوئی نبی ولی او دا ہم پلہ نہیں، بلکہ او کلائیے اپنی وڈیائی کریں۔ انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آکھ کے نا امیدہ آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو مر رحمت اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے گھیر لے کل ہو واللہ آکھ کے۔ تو سارے پاسے گھیر لے اچھی بولو کل ہو واللہ آکے اللہ کون ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ہو والحیو، ادھر میرے حال ویکھو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کون جنہیں آسمانہ دا لینٹر پا چھڑے ہے؟ بولو پایا کہ نہیں؟ بغیر چھتیر تو، بغیر گاڈرہ تو، بغیر دیوار تو، بغیر بینا تو، بغیر ستونہ تو ایڈا وڈا لینٹر پایا، نہ او دی چڑائی دا کسے انجینئر نو پتہ ہے، نہ لمبائی دا پتہ ہے۔ بول دے نہیں پتہ ہے؟ پھر اسی چھتاں پانے ہاں، تھلے ٹیر پانے ہاں، گاڈر پانے ہاں، دیواراں بنانے ہاں، بین پانے ہاں، اگر 4-5 منزلہ ہوئے تو پھر بڑے بڑے وڈے بین پانے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مرکز بندہ پیا 2 کنال دے اندر، او دے 29 ستون نے، بڑے بڑے تگڑے وچ بین نے، کیوں جی 4-5 منزلہ بننا ہے۔ رب دا 7 منزلہ لینٹر ہے، او دے وچ بین بھی کوئی نہیں، او دے وچ ستون بھی کوئی نہیں، او لوگوں دے وچ دیوار بھی کوئی نہیں۔ ایک لینٹر دا موٹاپا 500 سال دا ہے، ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے۔ لے آؤ پوری کائنات دے جنہیں بناوٹی بابے نے کٹھے کرو۔ 7 منزلہ لینٹر پایا، 7 منزلہ
تے اسی چھتاں تھلے سیلنگ کرانے ہاں نکے نکے بلب لانے ہاں نا مولوی جی پیسے لاگے بڑی اخیر ہے اللہ دے نیری کو بھرا تو کدی میری سیلنگ بھی ویکھیا کر وہ بول دے نہیں یار اللہ دی سیلنگ کدی ویکھی جائے کدے 100 وار دا بلب کدے 200 وار دا کدے 1000 وار اور رات نو ایک چانچ دی وار دا کسے نو پتہ ہی نہیں پتا جے چن کڈا زمین دی گلائی تے برابر چن چن نالوں 166 گنا بڑا سورج ہے تے بغیر انہیں سنگل پان تو ہی لمکا چھڑے نے اپنے اپنے ٹائم نہیں جا رہے نے اپنے ٹائم نہیں بولو تے صحیح کدی اگا پیچھا ہویا کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے او تھما تھما نہ کوئی دتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پاویں لاکھ ہنجواں دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدلا چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او چیڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے کدے کول نے کل ہو واللہ احد اچھی کہہ دیو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آسمانہ دا لینٹر پایا ہے زمین نو فرش بنان والا کون ہے اللہ آئیے وصورکم فاحسن صورکم ماں دے پیٹ دے اندر تیری سونی شکل کنے بنائی ہے بولو اللہ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ بارک اللہ احسن الخالقین قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرمان دینے ہو والذی خلقکم من تراب ثم من نطفت ثم من علقت ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا کہتے اللہ فرمان دینے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا کہتے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کہتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن میں تینو اج کتھو کتھو سناوا انسان ماں دے شکم چ تینو پوری کائنات نو بنایا تے کن کن کہہ کے بنایا جدو تیری میری واری آئی خلقتو بیدیہ تینو قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا نعرہ تکبیر
عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، پاکستان مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ ماں دے شکم چ بغیر ہاتھ لان تو بغیر ازاراں تو تیرے 360 جوڑ جوڑے تے تیری ماں نو کھراک بھی نہیں آیا تے خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے نا تے ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے اتوں پلسٹر نہ لائیں بعد چ پوچھواندا او گل نہیں رہی جڑی پہلو سی او جویں دے جوڑ تیرے اللہ جوڑے نے ایویں دے کوئی ڈاکٹر جوڑ سکدے ماں دے شکم جے 2 اکھاں لا دتیاں نے فسواک فعدلک برابر اے نہیں ایک اکھ چھوٹی تے ایک وڈی ایک کن اوتے تے ایک تھلے ایک ہاتھ ہے نو نا اکھاں وی 2 نے کن وی جنہ دے 2 نے او بولے آجے اکھاں وی او کاڑے والے 2 نے اکھاں کن ہاتھ پیر سر سر ایک ہی ہے ویکھ لے کوئی وہابی ہے او دا وی ایک ہے بریلوی ہے او دا وی ایک ہے دیوبندی ہے او دا وی ایک ہے کوئی شیعہ او دا وی سر ایک ہے کائنات دے اندر کوئی عیسائی ہے یہودی ہے او دا سر وی ایک ہے کوئی مجوسی ہے او دا سر اللہ گل کی ہے ہر چیز ڈبل ہے سر کیوں ایک بنایا ہی فرمایا پسروری دس دے کائنات دے لوگاں نو تیرا سر وی ایک ہے جکان واسطے میرا در وی ایک ہے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا تکبیر رب العالمین رب العالمین محمد یوسف پسروری صاحب او ایک نماز کائنات ایسی بھی ہے جدے رکوع نہیں سجدہ نہیں او کیڑی ہے بولو تے صحیح کدی کہ نے رکوع کیتا ہے بریلوی جنازہ پڑھن کدی رکوع کردے نے سجدہ کردے نے دیوبندی وہابی پڑھن پھر بھی رکوع سجدہ کردا ہے کیوں نہیں کیتا جاندا اگے میت آمینہ دے لال دی ہوئے میت میرے ابو بکر صدیق دی ہوئے میت میرے عمر فاروق دی ہوئے میت میرے عثمان و علی دی ہوئے اگیا میت علی حجویری دی ہوئے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے میت اج دے بابے فرید دی ہوئے جدو میت 4 فٹ ٹائے او تو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ ٹائے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا بولیے پھر کیوں کرنے رکوع تے سجدہ جدو میت 4 فٹ باہر ہے تو انہوں 4 فٹ ویچ نپ کے اتے مٹیاں پا کے پھر کیوں رکوع سجدے کر دے بولیے اور رکوع بھی رب نو پھبدا ہے تے اونچی بولو سجدہ بھی ویکھے نا ڈنگراں نو پٹھے پائی دے نے نا ہر ڈنگر کھرلی چ سر سٹ کے پٹھے کھاندے مجھ پٹھے کھاندی ہے کھرلی چ سر رکھ کے کھاندی ہے کھوتا پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندا ہے اونٹ پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندا ہے گھوڑا پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندا ہے مجھ پٹھے کھاندی ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندی ہے جدو انسان دی واری آئی نا روٹی پہ کے چھابے چگے آئی ہے اللہ دے نو انسانا تینو میں 2-2.5 فٹ ہاتھ دیتے نے ہاتھ نہ توڑ کے روٹی منہ پا روٹی اگے سر نہ جھکا اور رزق اگے سر نہ جھکا رزاق اگے جھکا جڑا رزق دین والا ہے کدے اگے جھکانا ہے الحمدللہ رب العالمین او دے اگے سر جھکانا ماں دے شکم دے اندر تینو 9 مہینے تک خوراک کنے دیتی ہے کتوں دی دیتی ہے تو نیرا دیتی ہے اللہ تو نیرا کیوں دیتی ہے مورا کیوں نہیں دیتی فرمایا خون نہ پا کے تیرا منہ پا کے ہائے 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 تیرا منہ پا کے اس واسطے خون نہ پا کے تیرے پاک منہ دے نیڑے
میں ناپاک خون نہیں ہون دیتا انسانہ سوچتے صحیح نا 9 مہینے تک میں تینوں تو نیرا خوراک دی ڈاک دیندا رہا واں جدو تو دنیا تے آیا ایک خوراک نالی کٹی گئی ہے اللہ دے نے ایک بند ہو گئی ہے ہن دوسرا شروع ہو گیا ہے لیکن نشان تیرے پیٹ تے اللہ نے باقی رہن دیتا ہے اللہ اے کیوں باقی رہن دیتا ہی فرمایا اے نشان ہوئے میں تیری ماں دے شکم دے وچوں ڈائریکٹ خون تیری ماں دے خون چوں تینوں خوراک دیندا رہا واں نشان اس واسطے رہن دیتا ہے انسانا ماں نو گال کڈن لگیاں اپنے پیٹ دے نشان ول ویکھ لیا کر ماں نہ بدتمیزی کرن لگیاں اپنے پیٹ دی اس تنی ول ویکھ لیا کر اے نشان میں تاں باقی چھڈیا ہن دوسرا منہ دوسرا شروع ہو گیا فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانہ وشفتین وہدیناہ النجدین او انسانا میں تینوں 2 ہونٹ دتے نے انہاں 2 ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پالا تے بلاں دی پی تو دے دے دودھ اسی تینوں عطا کر دیواں گے ماں دا دودھ پیتی جاندا اللہ اللہ ماں دودھ پلائی جاندی ہے انہاں نہ پیار کری جاندی ہے ایک دن دودھ پیندیاں پیندیاں او کاڑے والے ہو انہیں نکی جی دندی وڈ دیتی ہے ماں نے اتوں پولی جی چھڑی ہے بعد کول پیو بیٹھا آندا کیوں مارنی ہے اے دندیاں وڈن لگ پہ آئے پیچھے کر کے ویکھے ہے 2 نکیاں نکیاں دندیاں اتے نے تے 2 تھلے نے ارے شاہ تو آواز ہوندی ہے جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آگے نے ہن زمین دی چھاتی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا منو کیڑے ویلے بابا سمسام یاد آ گیا ہے انہیں ترجمہ بڑا کمال کیتے آندے نے سبحان شانہ تیریاں سنا دیا ایتان دا ترجمہ سن لو سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں اوے خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو سبحانہو سبحانہو کتے گائیاں میاں کر دیاں دودھان دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مردیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہو سبحانہو تے گل بڑی پیاری جے کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہو سبحانہو کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کتے کوئلہ کو کارا لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو سبحانہو سبحانہو کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی کتے جو لوے کتے کو لوے کتے بچیاں کو کھو کے چو لوے تیرے اگے سکدائی کون کو
اے سارے کم کرن والا کون ہے؟ قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کون ہے سارے کم کرن والا؟ او دا کوئی ثانی نہیں، او دا کوئی شریک نہیں، او دا کوئی ہم پلہ نہیں، او دا کوئی ہم وزن نہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ دے نے زمینہ اور دنہ نو راتاں بنان والا کون ہے؟ بولیا جنا راتاں نو دن بنان والا کون ہے؟ اللہ دے نے دینی چار دیاں کو رات پا سکتا ہے۔ قل ارائیتم نعرہ تکبیر، اب مر گئے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب جیوے جیوے ماشاءاللہ۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اللہ دے نے قیامت تک دن چار دیا رات پا دیا، کو ہے جے دن لے آئے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اللہ دے نے قیامت تک دن چار دیاں کوئی رات نہیں پا سکتا۔ آئیے ایک اور قرآن دا مقام سن لو۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی۔ اوکارے والے اور رب دا چیلنج سن لو۔ اللہ دے نے میں تیریاں اکھاں دی بینائی کھولواں، کنا دی سنائی کھولواں، میں تیرے دل دی حرکت نو بند کر دیاں۔ کوئی ایسا الہ ہے جڑی تیری بینائی واپس کرا دوے، کنا دی سنائی واپس کرا دوے اور تیرے بند شدہ دل نو چالو کر دوے؟ کون ہے؟ فرمایا قل ہو واللہ احد اللہ الصمد۔ بولو کون ہے جڑا پوری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ دے منو چھڈ کے جنہاں نو تو ہی پوج دے ہو۔ اے کھجور دی گڈک ویکھی جے؟ بولو گڈک دے وچ ایک دھاگا ہوندا ہے تے گڈک دے اوتے ایک چھلکا چڑھیا ہوندا ہے۔
اللہ دے مینوں چھڈ کے جنہاں دیاں نا دیاں نظروں نیازاں دینا بکرے چھترے دینا ظالما جو قبراں دا طواف کرنا قبراں نو غسل دینا اے اس کھجور دی گٹک دے دھاگے اور چھلکے دے وی مالک نہیں جاؤ اگر ترجمہ غلط ہوئے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے آنا ہی چھڑ دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عقیدہ توحید خطیب پاکستان مولا یوسف مسروری صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے میرے بھائی اگر قرآن دا ترجمہ صحیح ہوئے تو پھر مننا چاہیے نا انشاءاللہ ترجمے والا قرآن لے کے جا کے سورہ فاتر کٹ کے قرآن دی آیت ویکھ لیا جے ترجمہ ہے یہ جو میں کیتا اگے جڑی گل ہے نا اگلی آیت فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ اللہ نے انہاں قبراں والے نو تسی پکار دے ہو تہاڈیاں پکاراں سن دے نہیں اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے نہیں نہیں دے سکتے سیدھی جی گل ہے جواب نہیں دے آندے نہیں جھوٹ بول دے نے سن دے نے قبر والے میں کیویں ہے السلام علیکم یا اہل القبور وہ سن دے ہی نہیں میں کیا دے وعلیکم السلام میں تو سننا ہے میں نہیں سندا قبر والا سندا میں کیا پھر مردہ او نہیں تو ہے اونوں کڈ لینا چاہیے تینوں مولوی تے پا چھڑنا چاہیے بول قرآن آندہ نہیں سن دے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور میرے محبوب نہ مکے والے نو کہہ دیو انا تے سجاکا برابر نہیں بولو اندھیرا تے روشنی برابر دھوپ تے چھاں برابر ایویں مردے تے زندے برابر بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے میرے محبوبہ تسی انہاں قبراں والیاں نو سنانا چاہو تے سنا ہی نہیں سکدے قرآن دا ترجمہ سیدھا سیدھا کرنا پیا اس واسطے پوری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے ویکھ لے رب العالمین دیاں قدرتاں ول غور کر آنڈا نا آنڈا ویکھیا جی آنڈے بولو تے صحیح آنڈا آنڈا سفید ہے نا تے بند ہے اونوں کو روشن دان ہے باری بوا ایویں ہی ہے نا تے آنڈے وچ کنیاں چیزاں نے بولو وہ تین کیڑیاں نے ایک چھلڑ آنڈے دے اندر دی گل کرنا اتوں دی نہیں اندر ایک سفیدی ہے تے ایک زردی ہے آنڈا لوڈ ہوندا ہے گڈیاں تے لوڈ کڑی دا نا ہلدا ہے لائی دا پھر ہلیا شاپر چ پا کے گھر آندا پھر ہلیا اللہ نے میری قدرت وے ربوبیت وے آنڈا اینا ہلدا رہیا میں دی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا تے جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے اونوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے ایویں ہی ہے نا اونوں کتھے سٹ دے ہو گنڈی ٹوکری چ گندی روڑی تے یا نالی چ اتوں آواز آوندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہیں تے تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا پھر یہی انڈا مرغی تھلے آوندا ہے دیسی دی گل کرنا فارمی دی نہیں فارمی پاویں 2 سال رکھ دے ککھ نہیں جے نکلدا ہے فارمی 40 دن تیار جڑا مولوی کھا لے 20 دن تیار نالے فارمی دا تے توحید دا جوڑ عبدالرزاق کتے ہوئے پائی عبدالرزاق صدر علیہ دی یوتھ فورس اللہ تعالیٰ دی جوانی چ برکت فرمائے مولانا سہیل شاکر صاحب علماء اکرام یوتھ فورس تے نوجوان جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے بھائی عبدالرزاق بڑا منو سمجھاندا رہا ہے تقریر ایویں کرنی ہے اس طرح کرنی ہے ایویں کرنی بڑا مسئلہ بنیا ہے اللہ بندے انتظامیہ والے بھی میرے یار ہی نے کہڑے ساڈے دشمن اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظتاں فرمائے اے ملک دی حفاظت کردے نے اللہ انہاں دی حفاظت کرے اچھی کہو آمین
جڑے ملک دے محافظ ادارے نے نا انہاں واسطے دعا کریا کرو اللہ انہاں دی حفاظت کرے اور اس ملک دے دشمناں نو اللہ نستو نابود اچھی کہہ دو نستو نابود کرے ملک دے چپے چپے دی اللہ حفاظت فرما ساڈے پاکستان دی جنی فوج ہے نا اللہ او دی بھی حفاظت فرما اچھی کہو آمین کیونکہ ساڈی فوج ہے تے اسی ہیں تے جنہ ملکاں دی فوج نہیں ہوندی انہاں دا حال فلسطین ورگا ہی ہوندا ہے اس واسطے اپنی فوج دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو تو میں بات کر رہا کہ انشاءاللہ اللہ دے قرآن دا ترجمہ کر رہے ہیں تو میں مثال دے رہا سا آنڈا مرغی تھلے آیا تے جیڑی زردی ہے او دا چوزا نہیں بندا سفیدی دا چوزا بندا سفیدی دا چوزا بنا کے تے زردی نو اللہ اس چوزے دی خوراک بنا دے دیکھو کیسی گل ہے ائی سفیدی نہیں زردی کھانے ہاں سفیدی کھانی چاہیے یہ دی طاقت زیادہ ہے بول دے اللہ اکبر ہن چوزا اندر تے دوالے کھاؤ لے اللہ نے چوچیا باہر آوئی چوزا اندر اللہ بوا کونی باری کونی چھینی کونی تھوڑا کونی آوا کیویں اللہ نے تینوں چھینی دیتی ہے نو اندروں مار وہ چوزا اندروں ٹھونگا ماردا ہے تے چھلٹ ٹوٹ جاندی ہے چوزا باہر آ جاندا ہے ماں نہ چگن ڈیا ہے اکاڑے دے کے سکول چ نہیں پڑھیا بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے کتے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا ہے رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو منو دسو آنڈے دے اندر سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس کنے نہیں ہون دتا زردی دا چوزا بنا سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک کنے بنایا ہے ٹھونگے مارن دیاں جاچا کنے دسیاں نے سجن دشمن دیاں تمیزاں کنے دتیاں نے اللہ نے اجے بھی تینوں سمجھ نہیں آؤندی مشکل کشا کون ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چو چو کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے آ گیا دشمن مانو دسدا اے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی اے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے اللہ بھائی تھلے کٹا چھڑیا انہیں 2 منہ مارے مجھ نے پورا دودھ ہوانے جلا دیتا کدے واسے کٹے واسے انہیں کٹے نو پھڑ کے کھچنا شروع کر وہ نہیں لیندا منہ تو پھڑ کے کھچ کے لاندا ہے تے جا کے مجھ اگے بن دیندا ہے مجھ اونوں چومدی ہے چاڈی نالیاں دی پتر چپ کر ساڈے نال ایویں ہونی ہے بول دین آپ تھلے پھڑی سو بالٹی بہ گیا انہیں آنے پر تاکہ ویکھیا میرا کالا ہی چٹا کتوں بہ گیا انہیں پھڑیا تھن ماری تار سیدھی او دے منہ تے انہیں منہ پرا کر لیا تو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی لات بھی نہیں ہلانی اینو رب کہندا جے ہن تھن لگا تو تھن ہوانا جڑا فل دودھ نا اللہ نے میری ربوبیت میں تھلے 4 بوتلاں فٹ کر دتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے
تے تھلے میں ٹکن بھی کوئی نہیں لایا، پر میری قدرت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا۔ تینوں اجے بھی اودی ربوبیت دی سمجھ نہ آئے؟ وہ بولو دے صحیح، اس طرح ہی ہے نا۔ ہن چون لگا جی میں کیمرے فٹ نہیں، اج کل ظفری دے منڈے نے فٹ کیتا ایک دوجے نے، اس طرح کر کے چون ڈیا اتوں بھی کیمرہ فٹ ہے۔ من بین فرس ودم لبنا خالصا شائغا للشاربین، ایک پاسے گوبر دی نالی ہے، پیشاب دی نالی ہے، خون دی نالی ہے، درمیان چ دودھ دی نالی ہے۔ اللہ نے میری ربوبیت ویکھو، میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا، کدی میں خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا، کدی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی۔ لبنن خالصن، اکارے والے او خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں نکلیا ہے۔ اے دے اندر دو پن نہر دا پانی پا دے دودھ خالص نہیں، نلکے دا پا دے خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پا دودھ خالص نہیں، اے دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چوں ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی سب ندین۔ چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نوں، گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نوں، گوبر پیشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا اے، جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا اے، او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھئی چاول پکے نے تھوڑے واسطے بڑے بہترین، ایتھے ہی بیٹھے رہا جے چاول تھوڑے کو اپنے آپ ہی پہنچ جان گے، کوئی بندہ کھانا کھان تو بغیر نہ جائے۔ ربنا حب لنا، حافظ وسیم صاحب، حافظ وسیم صاحب ساڈے نوجوان ساتھی نے، میاں وسیم صاحب انہاں دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس فائزہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم حاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہ انہاں دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ یوتھ فورس دے جتنے نوجوان نے، بھائی عبدالرزاق صاحب اور اس طرح سہیل شاکر صاحب اور دیگر انہاں دے نوجوان ساتھی، اللہ سب دیاں جوانیاں چ برکات نازل فرما، اللہ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں چ برکتاں نازل فرما، اللہ انہاں نو زیادہ دین تا کم کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ عقیدہ توحید اپنان دی توفیق دے دے، اللہ شرک و بدعت دا کلا کما فرما، اللہ اس ملک پاکستان چ امن پیدا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان اللہ دہشت گردی دا شکار نے، فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ کفر نو نست و نابود کر دے، اللہ اسلام دا بول بالا کر دے۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، اللہ میرے امی ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، میری اہلیہ محترمہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس فائزہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم نور قبرہا، اللہم برد قبرہا۔ بزرگانو فالج ہوئے، اللہ ساڑے بابیرانو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جنہیں ساڑی جماعت دے بزرگ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ بھائی عبداللہ ظہیر صاحب ساڑی ماشاءاللہ جماعت دے نوجوان، اللہ انہاں دی جوانی چ اللہ برکت عطا فرما، انہاں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جنہیں ساڑے عزیز و اقارب بہن پائی میری ماما بہنا بھی یقیناً سن دیاں نے بھئیاں، اللہ میری ماما بہنا دا سننا بھی قبول فرما۔ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے، اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک
بھائی شکیل صاحب جڑے پروگرام کروا رہے ہیں انہوں دا بیٹا بیمار ہے، اللہ انہوں دے بیٹے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہوں دے رزق دے اندر مال چلا برکات نازل فرما۔ اس طرح مولانا محمد حسین مدنی صاحب، ساڈے بھائی طیب صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں جوانا دی جوانی چ بھی اللہ برکت عطا فرما، اور جتنے ساڈے عزیز و اقارب اسپتالہ کرانچ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما، بالخصوص میرے بھائی مرتضیٰ دی والدہ محترمہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولانا یاسین محمدی صاحب ساڈے بڑے اچھے بھائی نے، دوست نے، اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین۔